إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، اسلامی عقائد میں ایک بہت ہی اہم عقیدہ تقدیر پر ایمان ہے۔ ایک انسان اس بات کو تسلیم کرے کہ ہماری تقدیر کا بنانے والا اللہ ہے۔ تقدیر پر عقیدہ کیا ہے؟ ایک انسان تقدیر کو مانے تو اسے 4 چیزوں کو ماننا پڑتا ہے۔ جب آدمی ان 4 چیزوں کو مانتا ہے تو تقدیر کو ماننے والا قرار پاتا ہے۔ اور یہ 4 چیزیں قرآن کریم کی 2 آیتوں میں جمع ہیں۔ پہلی آیت میں 2 چیزیں ہیں، دوسری آیت میں 2 چیزیں ہیں، کل ملا کے 4 چیزیں ہیں۔ یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک، پہلی آیت میں 2 کی جوڑی، علم و کتابت۔ دوسری آیت میں 2 کی جوڑی ہے، مشیت و تخلیق۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تقدیر کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک انسان اس بات کا یقین رکھے، اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ 2، اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں کتاب میں، لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں۔ 3، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو حالات چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور مخلوقات میں جیسے چاہے تصرف، تبدیلی جو چاہے کرتا ہے۔ تو پہلے حصے میں آیا علم اور کتابت، سب کچھ جانتا ہے، جو جانتا ہے اس کو لکھ دیا۔ دوسرے حصے میں آیا مشیت اور تخلیق، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وجود میں لاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر وجود میں آتی ہے، چاہے وہ مخلوق ہو یا حالات ہوں، یہ اللہ کے پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کائنات میں اللہ کی چاہت چلتی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں کائنات میں وجود میں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آتی ہیں۔ کوئی چیز اپنے آپ جنم نہیں لے سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے پیدا نہ کریں اور اس چیز کو ہونے نہ دے۔ اللہ ہونے دیتا ہے تو وہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا اور وہ ہو گیا، یا اللہ چاہتا اور وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کائنات میں عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ تو کل ملا کے کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4۔ 1 علم، 2 کتابت لکھنا، 3 مشیت چاہنا، 4
تخلیق وجود میں لانا، پیدا کرنا، علم و کتابت، مشیت و تخلیق۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، وہ سب کچھ جو آسمان میں اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو؟ تو اس میں کیا آ گیا؟ پہلی چیز وہ کیا ہے؟ علم، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور بہت ساری دوسری آیتیں بھی ہیں، لیکن ہم ایک ہی آیت کو لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان ذالک فی کتاب، جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ کتابت، علم اور لکھنا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، جو کچھ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ نے لکھا ہے۔ تو پہلے علم آیا کہ لکھنا؟ علم آیا۔ تو اللہ جو جانتا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسے کیسے کہ اللہ کو سب معلوم اور اللہ نے پہلے ہی سے لکھ دیا جو کچھ ہونے والا ہے؟ اللہ کے لیے آسان ہے۔ انسان ماضی جانتا ہے، مستقبل نہیں۔ انسان کی ایک حد ہے، اور ماضی بھولتا ہے اور مستقبل کے بارے میں غلطیاں کرتا ہے، پریڈکشنز غلط ہوتے ہیں، اندازے غلط ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ فیصلوں میں غلطی کرتا ہے، نہ کسی اور چیز میں غلطی کرتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ تو یہ علم اور کتابت کی بات ہوئی۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 70 ہے۔ بچ گئی دو چیزیں، وہ کیا ہیں؟ مشیت اور تخلیق۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وجود میں لاتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو، چوپائے کو، ہر جاندار کو، مخلوق کو، دابہ جاندار، ایسی مخلوق جو جان والی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ سائنسی اعتبار سے بھی دیکھیں تو مخلوقات کے جسم میں جو ڈھانچہ ہے اور جو مواد ہے اس میں غالب پانی ہے، اور عموماً مخلوقات کی ابتدا کو آپ دیکھیں تو منی کے ذریعے سے، نطفے کے ذریعے سے شروعات ہوتی ہے، جو اپنی اصل میں پانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں سے کچھ جاندار ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگتے ہیں، جیسے سانپ ہے اور اس طرح کی دوسری مخلوقات۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض مخلوقات ایسی ہیں جو دو پاؤں پر چلتی ہیں، جیسے انسان۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض مخلوقات ایسی ہیں جو چار پاؤں پر چلتی ہیں، جیسے بھیڑ بکریاں، جتنی سارے مخلوقات ہیں، جنگلی جانور بھی ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ تو پہلے مشیت ہے یا تخلیق ہے؟ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ تو چیزیں وجود میں آتی ہیں اللہ کی چاہت سے۔ اللہ چاہیں تو پیدا ہوں گی، نہ چاہیں تو پیدا نہیں ہوں گی۔ یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔
وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں، کوئی چیز اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. فعال لما یرید، جو چاہے کر گزرنے والا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان چار چیزوں کو ماننے کا معنی یا ان چار چیزوں کو ماننا تقدیر کا عقیدہ کہلاتا ہے. کہ یہ عقیدہ رکھے انسان کہ اللہ کو سب معلوم ہے. دو، جو اللہ کو معلوم ہے اس نے کتاب میں لکھ دیا ہے. تین، اللہ کی چاہت کائنات میں چلتی ہے، کسی اور کی نہیں. اللہ کی چاہت کسی اور کی چاہت سے معارض ہو، ٹکرائیں تو اللہ کی چاہت غالب رہتی ہے، کسی اور کی نہیں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا چاہتا تھا، اللہ بچانا چاہتا تھا. کیا ہوا؟ بچ گئے اور فرعون غرق ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ابو طالب کو ہدایت ملے، لیکن ابو طالب میں طلب نہیں تھی، اور حق کے واضح ہونے کے بعد بھی انہوں نے باپ دادا اور رسم و رواج کی وجہ سے اس کا انکار کیا. اور جو انسان ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. تو ان میں طلب ہی نہیں تھی، اگرچہ ان کا لقب کیا تھا؟ ابو طالب، لیکن طلب نہیں. اللہ کے ہاں طلب کی بنیاد پر ہدایت ملتی ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اب نبی چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کے لیے شرط پوری نہیں ہو رہی ہے. اللہ کا بھی ایک قاعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کے باوجود ابو طالب کو ہدایت ملی؟ نہیں. کہ بندہ چاہ رہا ہے، لیکن رب کی چاہت بندے کی چاہت پر غالب رہے گی. خالق کی چاہت مخلوق کی چاہت پر غالب رہے گی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں میں، یہ سورہ النور کی آیت نمبر 45 ہے، ان دو آیتوں کو آپ جمع کریں تو تقدیر کے عقیدے کی جو چار باتیں ہیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اس میں دو سوال اب رہ جاتے ہیں. کیا بندے کی بھی چاہت ہے کہ نہیں؟ یا بندہ مجبور ہے؟ کیا بندہ پروگرامڈ ہے کہ اس کی کوئی چاہت نہیں، بس وہ کٹ پتلی کی طرح ہے کہ اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں؟ کیا ایسا ہے؟ دو، جب اللہ کو سب معلوم ہے اور سب لکھا ہوا ہے، عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے یا کامیابی کے لیے عمل کریں یا نہ کریں؟ یہ دو بڑے سوال رہ جاتے ہیں. اور انہی سوالات کی وجہ سے دو طبقے گمراہ ہوئے. ایک طبقہ قدریہ کہلایا اور دوسرا طبقہ جبریہ کہلایا. ایک فرقہ بنا قدریہ، جنہوں نے کہا کہ تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، تقدیر نہیں، اور اللہ کو پہلے سے معلوم، اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. نہیں ہے ایسا، انہوں نے انکار کر دیا. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، صحیح مسلم کی آپ پہلی حدیث دیکھیں عقیدے کی، حدیث جبریل. حدیث جبریل بتانے کی وجہ ہی یہ بات تھی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوئے جو اگرچہ قرآن پڑھتے تھے لیکن تقدیر کا انکار کرتے تھے. تو عقیدے میں گمراہی صحابہ کے دور ہی میں کچھ لوگوں میں آ گئی تھی، صحابہ میں نہیں تھی. ابن عمر نے برات کا اظہار کر دیا، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں جو ایسا عقیدہ رکھتے ہوں اور تقدیر کو نہیں مانتے ہوں. تو ایک طبقہ وہ بنا جس نے تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا. جو بھی انسان کرتا ہے ہوتا ہے، تدبیر اصل ہے، تقدیر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ دے گا تو ملے گا، جو انسان کوشش کرے گا وہ اس کو ملے گا. اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے آج بھی آپ کو ملیں گے. کہ اللہ کھلائے گا کیا؟ کوشش کریں گے تو ہی کھلائے گا، نہیں تو نہیں کھلا سکتا اللہ تعالیٰ. ایسا
اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کا محتاج نہیں ہے. کوشش سبب ہے، رب نہیں. کوشش پر اللہ دیتا ہے اور کوشش کے باوجود نہیں بھی دیتا، اور کبھی بغیر کوشش کے بھی دیتا نہیں. اچانک کوئی مر گیا اور 1/3 حصہ آپ کے نام پہ کر کے مرا، کیا کوشش کیے تھے آپ؟ مل گیا آپ کو. اور آپ نے بہت کوشش کی، دن بھر آپ دکان کھلی رکھی آپ نے، لیکن کوئی گاہک آپ کے پاس نہیں آیا. کھیتی کی اور ایسے وقت میں بارش ہو گئی جبکہ کھیتی بننی تھی اور سب برباد، سیلاب آ گیا، سب ختم. کوشش کی لیکن نہیں ملا، کوشش ضائع ہو گئی. کوشش رب نہیں ہے، وہ سبب ہے. اس سبب کی بنیاد پر اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ اس سبب کا پابند نہیں ہے. کبھی دیتا ہے، کبھی نہیں بھی دیتا ہے. تو ایک طبقہ وہ ہے جس نے سبب کو اور تدبیر ہی کو اصل بنا لیا اور تقدیر کا انکار کر دیا. ان کا نام پڑا قدریہ. عجیب بات یہ ہے کہ وہ قدر کا انکار کرنے والے، ان کا نام قدریہ ہے. تو الٹا آپ مت سمجھ لینا کہ قدریہ وہ جو قدر کو مانتے ہیں. کبھی کبھی نام ہوتا ہے لیکن وہ انکار کرنے والا ہوتا ہے. دوسرے جبریہ، انہوں نے کہا کہ اب یہ ایک دم اس کے اپوزٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم نیکی کریں گناہ کریں وہ اللہ کروا رہا ہم سے، تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اور عرب کے مشرکین اس طرح کا استدلال کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو ہدایت دیتا، اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اللہ یہی چاہتا ہے. تو یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے. ایک طبقہ ایسا بھی تھا اور آج بھی ایسا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ اپنے گناہوں کے لیے تقدیر کو بہانہ بناتا ہے. کیوں شراب پیتے ہو، کیوں جوا کھیلتے ہو، کیوں غلط راستے پر چلتے ہو؟ اللہ نے میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. تو وہ تقدیر کو بہانہ بنا کر اپنے گناہوں پر استمرار جمے رہنے کا سبب بنا دیتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے. کیا ایسا ہے؟ یہ دونوں عقیدے غلط ہیں. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اختیار ملا ہے، لیکن یہ اختیار محدود ہے، اور یہ اختیار اور یہ مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. ورنہ ہٹلر سب کو مار دیتا. دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین اہل باطل کی سازشوں کو فیل کر دیتا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو ہر زمانے میں انبیاء کی تاریخ آپ دیکھیں، اہل باطل کے پاس مال، دولت، سیاسی طاقت اور سب کچھ تھا. وہ چاہتے تو مٹا دیتے. اہل حق تھوڑے تھے، کمزور تھے، اور ہمیشہ ایسا رہا ہے. وہ چاہتے تو ان کو مٹا دیتے لیکن نہیں مٹا پاتے. کیوں؟ اللہ بچاتا ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. تیرا رب کافی ہے ہادی اور نصیر ہونے کے اعتبار سے. بہت جامع آیت ہے یہ. انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح علم اور اس علم کا صحیح امپلیمنٹیشن. کوئی بھی فائدہ حاصل کرنا ہے یا کسی نقصان سے بچنا ہے، پہلے معلوم ہونا چاہیے کرنا کیا، کون سا بٹن دبانا ہے بھائی، اور بٹن دبانے کی قوت اور قدرت بھی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے بتایا تیرا رب کافی تیرے لیے، رہبری کے اعتبار سے گائیڈ کرے گا وہ تجھ کو. اور تیرا رب کافی ہے تیرے لیے نصرت کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے. صرف تو نہیں کر سکتا ہے، تجھ کو ہر آن اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ کافی ہے تیرے لیے. تو اللہ کا ہمیشہ سے یہ دونوں معاملات چلتے رہیں گے. وہ اپنے نیک بندوں کو رہنمائی دے گا وحی کے ذریعے سے اور توفیق کے ذریعے سے، اور وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا رہے گا ہمیشہ. تو اللہ کا دخل کائنات میں چلتا ہے. ایسا نہیں کہ مشین بنا کے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے.
ٹک 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 گھڑی کی طرح چل رہی، بس اب کچھ دخل نہیں اللہ کا. نہیں، اللہ کا کائنات میں دخل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ گئے اور فرعون پیچھے سے آ رہا ہے. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب دونوں کے دونوں فوج لشکر دونوں گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، ڈیفینیٹلی ہم لوگ پکڑے گئے. انا یقین کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب دیکھو دکھ رہے ہم کو فرعون پورا غصے سے پوری طاقت کے ساتھ فوج لے کے اور ہتھیار کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم پکڑے گئے اب، اور سامنے دریا ہے. انا لمدرکون. یہاں آپ غور کریں، عربی جو جانتا ہے انا یہ بھی یقین کے لیے آتا ہے، اور مدرکون میں لام آ رہا ہے وہ بھی یقین کے لیے آتا ہے. پکا اب تو ڈیفینیٹلی پکڑے گئے ہم لوگ. ان کو یقین ہے پکڑے جانے کا، اور موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے بچائے جانے کا. کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں، بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ سب ختم، لیکن اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے اہل حق کی. موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اور بات کہی. قال کلا ان معی ربی سیہدین. کہا نہیں، پکڑے گئے نہیں. قائد ضروری نہیں کہ قوم کی بات کو قبول کر لے، کبھی کبھی قوم کمزور پڑ جاتی ہے، لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے، قوم کا رہنما وہ ہوتا ہے جو قوم کا اثر نہیں لیتا ہے، قوم پہ اثر ڈالتا ہے. میجورٹی بول رہی ہے پکڑے گئے تو پکڑے گئے، آپ کا بولنا ایسے پکڑے گئے، ہاں ٹھیک ہے پکڑے گئے. ایسا کیے موسیٰ علیہ السلام؟ قال کلا، نہیں، کیونکہ یہ مشاہدے کے اوپر فیصلہ لے رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی کی بنیاد پر جان رہے ہیں. تو مشاہدے کے مقابلے میں وحی کا علم ہمیشہ غالب رہے گا. آپ کو دکھائی کچھ دے رہا ہے، لیکن آسمان سے جو علم آیا ہے وہ اس دکھائی دینے کا پابند نہیں ہے. ابھی کچھ دکھائی دے رہا ہے اور اب کچھ دکھائی دے گا. تو بنی اسرائیل کو دکھائی دے رہا غلط تھا وہ نہیں. ہم کنارے پہنچ گئے، آگے راستہ بند ہے، پیچھے سے فرعون پوری فوج کے ساتھ آیا ہے. تو وہ مشاہدے کی بنیاد پر بول رہے تھے، اور بیسیکلی ان کی بات ویسے غلط نہیں تھی کہ آلموسٹ پکڑے گئے، لیکن اتنا جو تھوڑا سا معاملہ بچا ہوا تھا اس میں سے اللہ نکال سکتا ہے. اور وہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، کیونکہ وہ نبی تھے، وہ رسول تھے. کہا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. سیہدین، میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھ کو گائیڈ کرے گا اس سچویشن میں مجھ کو کیا کرنا چاہیے. تو اللہ کا دخل ہے. اللہ نے راستہ بتایا، کیا کہا؟ اپنا عصا دریا پر مارو، عمل کرو، سبب اختیار کرو، کوشش کرو. ہوتا کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ چاہے تو ہوتا. آپ جا کے کرو، ہو گیا. کیوں نہیں؟ اچھا ساگوان کا لاؤ بنا کے، مکہ مدینہ سے لاؤ. نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ عصا سے نہیں ہوا، وہ اللہ کے حکم سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر لاٹھی مارے بھی کر سکتا تھا. نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تم کرو کوشش. کیا کوشش؟ ہم جو بولے وہ کرو. اب آدمی کہے اس سے تھوڑی ہوتا کچھ، اس سے نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو ہوتا ہے. تمہارا کام ہے ہمارا حکم ماننا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر سوال نہیں پوچھا تو کیسا؟ لاٹھی مارنے سے تھوڑی راستہ بنتا. وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو لاٹھی مارنے سے بھی راستہ بن سکتا ہے. چپ چاپ جو اللہ کہے اس کو سننا پڑتا ہے.
اور یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بچانے والا اللہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا یقین ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راہ سجھائے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی، اس رہنمائی میں عمل تھا۔ تم کو بچنا ہے، اس کے لیے تم کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جو جی میں آئے کچھ بھی اٹھ پٹانگ کرو نہیں، تم کو وہ کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آپ سوچیں یہاں پر کہ کرائسس میں انسان کو اپنے مشاہدے کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے جیسا بنی اسرائیل کی۔ پریشانی میں، مصیبت میں، چاہے وہ انفرادی ہو یا سماجی ہو، اس کو رجوع کرنا چاہیے کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، کیونکہ نجات اپنے آبزرویشن، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر قدم اٹھانے میں نہیں ہے۔ کیونکہ آبزرویشن کے حساب سے تھا یا تو لڑو، یا تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو، غلطی سے جا رہے تھے ہم لوگ واپس آتے اب، یا پھر دریا میں کود جاؤ، یا تو سوسائڈ کرو، یا جس کو تیرنا آتا ہے وہ پار ہو جائے گا۔ یہ ساری کوششیں بظاہر وہاں پر تھیں، پاسبل آؤٹ کمس یہ تھے، ایفرٹس میں سے یہ پاسبلٹیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا سولوشن بالکل عجیب تھا۔ اللہ نے جو سولوشن دیا وہ کیا تھا؟ عصا مارو اس پہ، تم کو بچنا ہے کوشش کرنی پڑے گی، تم کو اگر حل چاہیے کوشش کرنی پڑے گی۔ تقدیر کا عقیدہ ہے کرے گا اللہ، لیکن ہم کو جو بولے وہ بھی ہم کو کرنا پڑے گا۔ بچانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن ہم کو عصا دریا پر مارنا پڑے گا۔ عصا کیوں؟ اللہ بولا اس لیے ویسے ہی کرنا، جو اللہ نے بتایا وہ کرنا۔ اللہ اس سے نتائج نکالے گا، وہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ انہوں نے ویسا کیا، اللہ نے راستہ بنایا۔ تو اللہ کا دخل کائنات میں ہے۔ بندہ اللہ پر یقین رکھے اور اللہ کے حکم کو مانے، یہ دو کام جب وہ جمع کرتا ہے تو نجات کے راستے ظاہر ہوتے ہیں، ایسی جگہ سے جہاں بظاہر جہاں سے پاسبل نہیں تھا۔ فرعون کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ایسا ہو سکتا کہ ان کو اب وہ بھی تو سوچ رہا ہوگا نا کہ پکڑے گئے، اب بھاگو، کہاں بھاگتے؟ لیکن راستہ بن گیا، لاٹھی مارنے سے راستہ بن گیا۔ تو اللہ جو چاہے آخری مومنٹس میں اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تقدیر کا عقیدہ ایسے سکھاتا ہے اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ ہلاکت کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ حفاظت کے راستے کھول سکتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کس پر رکھے؟ تقدیر کا عقیدہ یہ ہے۔ تقدیر کا عقیدہ نہیں کہ اللہ بچائے گا اور میں لاٹھی نہیں ماروں گا، نہیں، اللہ بچائے گا، اور اللہ نے اگر تجھ کو لاٹھی مارنے کے لیے کہا ہے تجھ کو کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ یہ دو چیزیں جمع کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول، میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ رکھوں یا اس کو میں کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ رکھوں؟ یعنی اونٹ کو روکے رکھنے والا اللہ ہے، چھوڑ دیا اس کو تو کیا ہوگا؟ وہ کہیں چلا جائے گا اور کھو گیا، یا پھر کھائی میں جا کے گر گیا، نقصان ہوا کچھ بھی، یا کوئی چرا لے گیا اس کو۔ تو میں کیا کروں؟ مطلب اس کو جب اللہ بچانے ہی والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، تو محض اللہ پہ بھروسہ رکھوں اور اس کو چھوڑ دوں، یا میں اس کو باندھوں؟ آپ نے فرمایا اعقلها وتوکل، اس کو باندھ اور اللہ پر توکل کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کا عقیدہ ہم کو بے عملی نہیں سکھاتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ ہم کو سکھاتا ہے ڈو یور بیسٹ، جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، اور بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسی توڑ کے اونٹ بھاگ سکتا ہے، چور رسی کھول کے لے جا سکتا ہے۔ اب تم نے تمہارا کام کر دیا، اب اللہ پر بھروسہ رکھو، کوشش اپنی طرف سے پوری کرو،
اچھے سے امتحان کی پڑھائی کرو، اچھے سے انٹرویو کی تیاری کرو، اچھے سے تجارت کے لیے کوشش کرو، اچھے سے پروڈکشن کرو، اچھے سے سارے معاملات ہیں، دین کی دعوت اچھے طریقے سے دو، اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو کہ اللہ ہدایت دے گا۔ ورنہ اللہ کے جتنے نبی آتے ہی نہیں۔ بھئی ہدایت دینے والا کون ہے؟ تو دعوت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، اتنے سارے نبی بھیجے، ہر قوم میں نبی بھیجا، ہر امت میں نبی بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ تو رسول کیوں آئے؟ لوگوں کو حق کی بات بتانے کے لیے، ان کو گمراہی سے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ یہ سبب ضروری ہے، ورنہ لوگ کہیں کہ اللہ ہدایت دینا ہوگا تو دے گا، نہیں دینا ہوگا تو نہیں دے گا۔ پھر رسولوں کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ تاکہ حق واضح کرے، تاکہ لوگوں کے سامنے ہدایت کو واضح کرے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ انسان اللہ پر اعتماد کرے اور کوشش چھوڑ دے۔ دین کی طرف آنے والا نوجوان طبقہ بعض اوقات اپنے ماں باپ کو دین سے بدظن کر دیتا ہے، اور مولوی صاحب سے بھی ہے۔ جب سے وہاں جا رہا نہ پڑھ رہا نہ کچھ کر رہا، بلکہ کیا بولتا؟ سب اللہ کرے گا۔ بلکہ بعض جماعتوں کی دعوت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرے گا، بلا شبہ سب کچھ اللہ کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیے جب مریم کو بتایا گیا کہ اولاد ہونے والی ہے اور حمل کا وقت آیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ اس کو حکم دیا گیا ان کو کہ شاخ کو ہلاؤ، اوپر سے تمہارے لیے کیا گریں گے؟ کھجوریں گریں گی۔ بغیر ہلائے نہیں دے سکتا تھا اللہ؟ علماء نے کہا دیکھو یہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن بندے کو اپنی کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ ورنہ آدمی امام صاحب کے پاس آئے، نوجوان آئے کہ امام صاحب ذرا دعا کیجیے۔ کیا دعا کرنا ہے؟ اولاد کے لیے، نیک صالح اولاد ملے۔ دعا کی، سال ہوا، 2 سال ہوئے، ہوئی کہ نہیں اولاد؟ امام صاحب تھوڑے سمجھدار ہیں تو پوچھے نکاح ہوا ہے کہ نہیں؟ بولے نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندے، نکاح نہیں ہوا، اولاد تجھ کو ہوگی؟ نکاح تو کرنا پڑے گا نا۔ تو آدمی دعا کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، ساتھ ہی اس کو اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو بھی اولاد دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، بڑھاپے کی عمر ہے، اور بڑھاپے کی عمر میں بیوی اولاد نہیں ہوتی ہے، اللہ نے دی اولاد۔ اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی۔ دونوں کا قصہ قرآن میں آپ دیکھیں، بہت عمر جانے کے بعد اللہ نے اولاد دی۔ اللہ دے سکتا ہے۔ تو اسباب کا اختیار کرنا یہ تقدیر کے خلاف نہیں، بلکہ تقدیر کے عقیدے میں ہے۔ لہٰذا نوجوان یہ نہ کریں کہ وہ اپنی پڑھائی چھوڑ دیے اور جاب چھوڑ دیے اور کوشش چھوڑ دیے، اور ماں باپ کو بول رہے اللہ چاہے گا تو سب دے گا، وہ بدظن ہوں گے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے عالم ہے جو ان کو یہ سکھا رہے ہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بڑا عنوان ہے جس کو اور دلائل کے ساتھ اور زیادہ سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بنیادی بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا انسان کی بھی چاہت ہے یا نہیں؟ انسان کو چوائس ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح اور غلط میں چننے کا اختیار انسان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم کی آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہے، اگرچہ وہ محدود ہے، الٹیمیٹ نہیں ہے، لیکن وہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ پوری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے،
مرد اور عورت کی منی جمع ہو کر نطفہ بنتا ہے، اس کے بعد عورت کے رحم میں حمل ٹھہرتا ہے، مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ایسے نطفے سے جو مخلوط ہے، دونوں کمبائن ہو کے، دونوں جمع ہو کے پھر اولاد ہوتی ہے۔ نبتلیہ، ہم نے اس کو ایسے پیدا کیا ہے تاکہ اس کو ہم آزمائیں، اس کا امتحان لیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا، دیکھنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، تاکہ وہ حق کو سنے اور اللہ کی آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، کون سا راستہ جنت تک جاتا ہے، کون سا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، اس کو ہم نے دکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اس کی رہنمائی دے دی ہے نبیوں کے ذریعے سے، آسمانی وحی کے ذریعے سے۔ انا ہدیناہ السبیل، جسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دونوں راستوں کی رہنمائی دے دی ہے، یہ راستہ چلے گا تو جنت میں جائے گا، یہ راستہ چلے گا تو جہنم میں جائے گا۔ نجدین، راستے، دونوں کی رہنمائی اس کو بتا دی ہے، خیر و شر، ہدایت و ضلال، دونوں بتا دیا اس کو کہ کس راستے کا انجام کیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی، اب اس کو اس کا اختیار ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا پھر ناشکرا بن کے کفر کرنے والا بن کر جیے، اب اس کی چوائس ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس چوائس کی بنیاد پر، اس انتخاب کی بنیاد پر اس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ آدمی کہتے ہیں سب تو لکھا ہوا ہے تو اب میں کیا کروں؟ عمل کر، انتخاب کر، صحیح کو چن، غلط کو مت چن۔ اللہ نے بتایا کہ اب چاہے تو یہ چن، چاہے تو یہ چن۔ تو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اس کو چننے کا موقع ملا ہے کہ وہ یا تو صحیح راستہ چنے یا غلط راستہ چنے، اس کے اختیار میں ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سے کوئی نہیں بولے گا کہ ہم کو حق معلوم نہیں تھا۔ جتنے جہنم میں جائیں گے ان میں سے ہر ایک کا کہنا یہ ہوگا کہ ہم نے حق کو قبول نہیں کیا۔ سورہ ملک میں آپ دیکھیں، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب بھی کوئی فوج جہنم میں پھینکی جائے گی، جہنم کے فرشتے داروغے ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے بالکل ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم سنتے، غور کرتے تو ہم جہنم میں نہیں آتے۔ وہ رسپانسبل کس کو بنائیں گے؟ اللہ کو۔ کاش کہ اللہ ہماری تقدیر میں ایسا نہیں لکھتا، وہ بولیں گے وہ ذمہ دار اپنے آپ کو مانیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہم سنتے، ہم کو بتانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، ان کی بات ہم کاش کہ سنتے ہیں اور اس سنی ہوئی بات پر غور کرتے ہیں۔
بلکہ اپنے اطراف جو واقعات ہو رہے ہیں ان پر ہم غور کرتے تو ہم جہنمی نہیں بنتے. تو جہنمی بنے کیوں بنے؟ اس لیے کہ ہم نے سنا نہیں، ہم نے غور نہیں کیا. ذمہ دار وہ کس کو بنائیں گے؟ اپنے آپ کو، اللہ کو نہیں. لہٰذا وہ انسان جاہل ہے جو اپنی یعنی بدبختی کا ذمہ دار اللہ کو بنائے. تجھ کو موقع اللہ نے دیا تھا لیکن تو نے اس موقع کو صحیح استعمال نہیں کیا، تو ذمہ دار تو ہے. فاعترفوا بذنبہم، اللہ نے کہا وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، وہ کنفیس کریں گے کہ ہاں ہماری غلطی تھی. تو یہاں پر یہ دیکھنے ملتا ہے کہ چوائس انسان کو اللہ نے دی ہے، اب اس انتخاب کا، اس صلاحیت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو کامیاب ہے، ورنہ وہ ناکام ہے. اور عمل کا وہ ذمہ دار ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جنت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا. جنت کی جب اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے. یعنی جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں کوئی نہیں جانتا ہے. بہت اعلیٰ نعمتیں ہیں، تم کو تو تھوڑا بتایا گیا، سارا نہیں. تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے جنت میں. نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جنت میں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے. تو جنت کس کا بدلہ ہے؟ اعمال کا. یعنی جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا. تو اللہ نے کیوں قرآن میں بتایا یہ کہ عمل کرنا پڑے گا تم کو جنت میں جانے کے لیے. یعنی انسان کے لیے عمل ضروری ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جانا ہوگا تو جائے گا، عمل کیوں کریں؟ نہیں، عمل کرنا پڑے گا کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ عمل کے بدلے میں دے رہا ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے. تقدیر کا عقیدہ یہ نہیں کہ آدمی عمل چھوڑ دے. تقدیر کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ پر بھروسہ رکھے اور اسی کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرے. جتنی کوشش اس کے بس میں ہے وہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، حفاظت کرے گا، رہنمائی دے گا، کامیاب کرے گا، شفا دے گا. چاہے جو بھی انسان کے سامنے مسائل ہوں، ان مسائل میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. مزید کبھی انشاءاللہ اور تفصیل سے ہم تقدیر کے بارے میں دیکھیں گے. لیکن یہ دو باتیں کہ کیا ہمارے پاس اختیار ہے یا نہیں، ہاں ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر ہم کامیاب یا ناکام ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ اس انتخاب اور اختیار کی استعداد کے ساتھ ساتھ عمل کی استعداد اللہ نے دی ہے. تو انسان جو بھی کرتا ہے وہ اس کے عمل کی بنیاد پر اس کے سامنے آتا ہے، یعنی اس کا انجام اس کے عمل کے نتائج ہوتے ہیں. لہٰذا آدمی کو عمل کرنا چاہیے. تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہنا چاہیے. یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے. انسان تقدیر پر بھروسہ رکھے، بے عمل نہ ہو جائے. آدمی عمل کریں لیکن عمل ہی کو اپنا رب نہ بنا لے. تو آدمی دنیا کی کوشش کریں، دین کی کوشش کریں، اور بھروسہ کس پر رکھے؟ نتائج کے لیے. وہ بیج زمین میں ڈالیں اور اگنے کے لیے اللہ پر اعتماد کرے کہ اللہ چاہے گا تو اگے گا، نہیں تو نہیں. اب بویا تو کچھ بھی نہیں اور بیٹھا ہے اگ رہا نہیں ہے کچھ، تو یہ جاہل ہے. یہ کیا ہے؟ جاہل ہے. لہٰذا انسان کو اپنی طاقت بھر کوشش کرنا چاہیے اور ساتھ ہی اللہ پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے. جیسے آپ نے فرمایا اونٹ کو باندھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ. باندھنا بھی ہے اور بھروسہ بھی رکھنا ہے. باندھنے کا حکم ہاتھوں کو ہے اور بھروسے کا حکم کس کو ہے؟ دل کو. تو دل کا کام کریں، ہاتھ کا کام کریں. تو دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے. یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ بھروسہ رکھیں پھر باندھے بھی. باندھنے کا حکم ہاتھ کو ہے، ہاتھ اپنا کام کریں، دل اپنا کام کریں. تو اللہ پر توکل بھی ہو، بھروسہ بھی ہو اور کوشش بھی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد
بنانے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی عقیدہ ایسا ہمارا نہ ہو جو قرآن و سنت سے اور سلف کے منہج سے ہٹ کر ہو۔ اقول